تو میں یہ بات عرض کر رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا فرمائی، اللہم لا تجعل الدنیا اکبر ہمنا، اے اللہ دنیا کو میری زندگی کا مقصد مت بنا، ولا مبلغ علمنا، اور میرے علم کی معراج، میرے علم کا منتہا اس چیز کو مت بنا کہ بس مجھے پیسہ مل جائے، بلکہ علم کا مقصد بھی آخرت ہونی چاہیے۔ وہ دین کا علم ہو یا دنیا کا علم ہو، اس کا مقصد اللہ کی رضا ہونی چاہیے۔ ہمارے ہاں مسئلہ یہ ہے کہ یہ چیزیں ہمارے نصاب کا حصہ نہیں ہیں۔ ہمارا تعلیمی نظام ہمیں اسلام سے دور کرتا ہے، ہمارا تعلیمی نظام ہمیں اسلام کے قریب نہیں کرتا۔ جب انگریز آیا نا ہندوستان میں، یہ میں نے کہیں کسی کتاب میں پڑھا تھا، مجھے اس کا حوالہ تو یاد نہیں ہے، لیکن یہ باقاعدہ اس انگریز نے اعتراف کیا ہے کہ بھائی پہلے نصاب تھا، مثال کے طور پر کہ بھائی صلاح الدین ایوبی کی پوری تاریخ ہے نصاب میں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہادری کے واقعات ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعات ہیں، محمد بن قاسم کے واقعات ہیں، اس طرح کے بہت سارے واقعات نصاب کا حصہ تھے، جس کو پڑھ کر مسلمانوں کو پتہ چلتا تھا کہ ہم کون ہیں، کیا ہیں، ہماری تاریخ کیا ہے۔ انہوں نے آ کے کچھ نہیں کیا، انہوں نے یہ نہیں کیا کہ صلاح الدین ایوبی کی تاریخ نکال کر کسی انگریز کو ہیرو بنا کر پیش کر دیا، یہ نہیں کیا انہوں نے کیا کیا ہے؟ انہوں نے صلاح الدین ایوبی کی تاریخ کا سبق نکال کر بلی کا سبق داخل کر دیا۔ بلی کیسے ہوتی ہے، بلی کیا کرتی ہے، بلی کے کیا کام ہوتے ہیں، تو صلاح الدین ایوبی کو نکال کے بلی کو لے آئے۔ اب جو بچہ بلی پڑھے گا، بلی کی کہ بلی کیا کرتی ہے، بلی گھروں میں کیا کرتی ہے، یہ چیزیں پڑھے گا، تو کوئی انگریز کا وہ فین نہیں بن رہا یہ پڑھ کے، لیکن کم از کم اپنی تاریخ سے محروم ہوگا۔ اس کو سیکولرائزیشن کہتے ہیں۔ تعلیمی نظام کی جو سیکولرائزیشن ہوتی ہے وہ یہ نہیں ہوتی کہ آپ اس کے اندر انگریزوں کو ہیرو بنا کے پیش کر دیں، وہ یہ ہوتی ہے کہ آپ اسلامی چیزوں سے دور کر دیں بس۔ اب چاہے آپ بلی کی کہانی ڈال دیں، خرگوش کی کہانی ڈال دیں، چوہے کی کہانی ڈال دیں، گدھے کی کہانی ڈال دیں، کیا ملے گا اس کو بلی اور گدھے اور خرگوش کی کہانیاں پڑھنے سے؟ یا تو یہ ہوتا ہے نا کہ یہ سارے واقعات جو تاریخی ہمارے ہیروز ہیں یہ بھی ان کو پڑھائے جائیں، پھر آپ بلی کی کہانیاں پڑھاتے رہیں، پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ یہ ساری چیزیں اس قیمت پہ پڑھا رہے ہیں، بلی کی کہانی صلاح الدین ایوبی کی قیمت پہ پڑھا رہے ہیں، خرگوش کی کہانی آپ محمد بن قاسم کی قیمت پہ پڑھا رہے ہیں، آپ گدھے کی کہانی کسی اسلامی ہیرو کی کہانی نکال کر اس کی قیمت پہ پڑھا رہے ہیں، اس کا مطلب آپ نے اپنے تعلیمی نصاب کو سیکولر کر دیا ہے۔ اب جب اس کو پتہ ہی نہیں ہے، نہ اس کو صحابہ کا پتہ، نہ اس کو اہل بیت کا پتہ، نہ مسلمان ہیروز کا پتہ، نہ اس کو اپنی ہسٹری کا پتہ، اس کو پتہ ہے تو یہ بلی کا پتہ ہے اور خرگوش کا پتہ ہے اور ان چیزوں کا پتہ ہے، تو پھر وہ کیا اپنے اس علم سے اس کو اس علم سے کوئی آخرت کی فکر لاحق ہوگی؟ بلی کی کہانیاں پڑھنے سے اس کو آخرت کی فکر ملے گی؟ ہمارے ہاں جو اسلامیات کا نصاب ہے، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں روٹ کازز کیا ہیں، ہمارے جو مسائل خراب ہیں، خراب کہاں سے ہیں؟ ہمارے اسلامیات کی کتاب میں کتنی اسلامیات ہوتی ہیں؟ ہماری اسلامیات کی کتابوں میں 2-3 واقعات ہیں۔ ایک بڑھیا کا واقعہ ہے کہ کوئی بڑھیا جا رہی تھی، گٹری آپ نے اٹھا لی، حالانکہ یہ واقعہ ہے ہی نہیں، ثابت ہی نہیں ہے، من گھڑت واقعہ ہی ہے۔ اس طرح کے 2-3 کے اچھے اخلاق سے پیش آنا چاہیے، سچ بولنا چاہیے، یہی چیزیں نا، 2-3-4 چیزیں، اس کو پڑھ کے بچے کا ذہن یہ بنتا ہے کہ کل اسلامیات یہی ہے۔ اب جب اس کا ذہن آپ نے یہ بنا دیا تو اس کو یہ کون بتائے گا کہ سود حرام ہے؟ اس کو یہ کون بتائے گا کہ سودی نظام ملک کی معیشت کو کھوکھلا کرتا ہے؟ اس کو کون بتائے گا کہ سودی نظام انسانیت کا استحصال کرتا ہے؟ اس کو سود کی برائیاں کون بتائے گا؟ اس کو زنا کی، بے حیائی کی برائیاں کون بتائے گا؟ ہمارے نصاب میں پڑھایا جاتا ہے فحاشی کی برائیاں؟ اسلام کے خاندانی نظام کی اہمیت ہمارے اسلامیات میں پڑھائی جاتی ہے؟ نکاح کی کیا اہمیت ہے؟ اسلام کا خاندانی نظام کیا ہے؟ صلہ رحمی کس کو کہتے ہیں؟ یہ چیزیں پڑھائی جاتی ہیں، تو یہ اسلام نہیں ہے۔
تو اسلامیات پڑھ کر بھی ہمارے بچے کا جو ذہن بنتا ہے وہ یہ بنتا ہے کہ یہ 3 4 5 چیزیں جس کو اسلامیات کہا جاتا ہے یہ آپ سیکھ لیں تو بس مسلمان ہو گئے. اب جب یہ پڑھ کے وہ کالج سے، یونیورسٹی سے، اسکول سے نکلے گا تو ہم اس سے یہ توقع کیسے رکھیں کہ بھائی وہ اپنی زندگی کا مقصد دنیا کو نہ بنائے؟ یہ توقع ہم اس سے کیسے رکھیں؟ اس کو سکھایا نہیں گیا. تو وہ ظاہر ہے جب اس کو یہ اس کو مسلسل پڑھایا جا رہا ہے کہ اس ڈگری کا کیا اسکوپ ہے، اس ڈگری کا کیا اسکوپ ہے، اس ڈگری کا کیا اسکوپ ہے، ڈاکٹر بنیں گے تو کتنا کمائیں گے، انجینئر بنیں گے تو کتنا کمائیں گے، یہ چیز اس کو ریپیٹڈلی بار بار بتائی جا رہی ہے. تو اس کے علم کا مقصد دنیا بنے گا یا آخرت بنے گی؟ یہ وہ چیز ہے جس سے حضور نے پناہ مانگی، اللہم لا تجعل الدنیا اکبر ہمنا ولا مبلغ علمنا. اے اللہ دنیا کو میری زندگی کا مقصد مت بنا، میرے علم کی معراج دنیا کو مت بنا، ولا غایت رغبتنا، میری ہر قسم کی رغبت کا حاصل دنیا کو مت بنا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ دل کی سختی کا ایک بہت بڑا سبب وہ دنیا کو اپنی زندگی کا مقصد بنانا ہے.